بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں میرا، اگر تمہاری خوشی اسی بات میں ہے تو میں کر لیتا ہوں شادی، لیکن تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ضمانت رہے۔ عمر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ نظریں جھکائے اپنے چہرے کے بدلتے رنگ چھپانے میں مصروف تھی۔ چلو کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں لے کر آتا ہوں گرم کر کے۔ عمر اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور ٹرے تھامے دروازے کی اور میں بڑھ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر آنکھیں زور سے بند کی، پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اونچی آواز میں رو دی۔ اسے لگا آج وہ آسمان سے نیچے پھینک دی گئی ہو۔ اذیتیں برداشت کرتے کرتے اتنا بڑا دکھ بھی اس کی قسمت میں تھا، یہ اس کے آنسوں کی روانی کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ زمانے کی ساکھ تھپیڑے کھانے کے بعد تو پتہ تھا کہ دوسری عورت کے آنے کے بعد پہلی عورت کی اہمیت گھر میں پڑے کسی فضول برتن کی طرح ہو جاتی ہے، جس کو ہر کوئی اپنی مرضی سے ٹھوکر لگا کر دوسرے کونے میں پھینک دیتا ہے۔ وہی شوہر جو کبھی اس کی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے، مسکراہٹ کا ضمانت ہوتا ہے، پھر اسے ہی دوسری عورت کی موجودگی میں چہرے پر لکھے کر پڑھنے کی صلاحیت معدوم کر دیتا ہے۔ یہی تو دنیا ہے، لوگ منٹوں میں ہی پلوں میں بدل جاتے ہیں۔ پیچھے کسی کی دنیا تہس نہس ہو جائے، پھر پیچھے کون دیکھتا ہے۔ ساری سوچیں اس کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ آنسوؤں کے دریا تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، یہاں تک کہ پورا کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ کیا اتنا سا اعتماد ہے تمہیں مجھ پر؟ اپنے عقب سے بھاری آواز سنائی دی تو چہرے سے ہاتھوں کا پردہ ہٹایا، لیکن پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مرہا آواز میں سختی تھی۔ وہ اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر کھڑی ہوئی اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے جا لگی۔ عمر میں ماں نہیں بن سکتی کبھی بھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے آپ کو کسی اور کے پاس بھیجنے کی، پر آپ کی خوشیاں مجھے خود سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھے بغیر اپنا دکھ بیان کر رہی تھی، اپنی بے بسی کو آواز دے رہی تھی۔ وہ جو کمرے سے باہر گیا ہی نہیں تھا، اب سے اس کی کب سے اس کے خاموش شکوے سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا مرہا خود اسے کہے، کیا تم کسی اور کو میری باہوں میں دیکھ سکو گی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ ایک سکون تھا جو اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ پہلے اپنا بدن آگ میں جھلستا محسوس ہو رہا تھا اور چند سیکنڈ میں ٹھنڈی پھوار اپنی رگوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ محبت اور احترام کے قابل، اور جس کے سائے میں مرہا خود کو غموں سے آزاد خیال کرتی تھی، جس کا ساتھ اسے دنیا کی ہر نعمت سے افضل لگا تھا۔ نہیں، وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو عقیدت سے اپنی آنکھوں کو لگا رہی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے مرہا کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تو وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ عمر، آپ رو رہے ہیں؟ وہ جو اس کی دھڑکنوں کی تاب نہ لا سکی تھی، اس کے آنسو سے تو مانو اس کی دھڑکنیں بند ہونے کو تھی۔ وہ مضبوط انسان تھا اور آج دوسری بار ایک ہی انسان کے لیے رو رہا تھا۔ نہیں کر سکتا میں دوسری شادی، نہیں دے سکتا میں اذیت تمہیں۔ مرہا کا ہاتھ ابھی بھی اس کے دل کے ادل پدل ہوتی دھڑکنوں کے پاس تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ مجھے آج سے نہیں، شادی کے 2 ماہ بعد سے پتہ ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ کیا تمہیں محسوس ہوا کہ کبھی تم سے ایسی خواہش کا اظہار کیا میں نے، یا کبھی میری محبت میں کمی محسوس ہوئی تمہیں؟ وہ اپنے آنسو پیتا مرہا کو خود سے الگ کر گیا اور خود صوفے پر اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ عمر، وہ تڑپ کر اس تک گئی۔ کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ بھی اسی صدمے کے زیر اثر تھی کہ وہ تب سے جانتا تھا، اور اس کے سوالوں سے تو بالکل شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کے پاؤں کی جگہ پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے ٹخنوں پر رکھ دیے۔ مجھے گنہگار مت کرو مرہا۔ اس کو نیچے سے اٹھا کر برابر صوفے پر بٹھا دیا اور چہرے پر سلوٹیں ابھی بھی قائم تھیں۔ یہ جگہ ہے تمہاری میرے برابر میرے دل میں۔ اسے جتلا کر خود رخ موڑ کر بیٹھ گیا عمر۔ وہ پیار سے بول کر اپنا سر اس کے کندھے پر لگا گئی۔ پیچھے ہو کر بیٹھو، مجھے ایسی حرکتیں ذرا پسند نہیں۔ وہ خود تھوڑا دور ہو کر صوفے کے ہتھے سے جا لگی۔ پتہ نہیں محبوب کی ہر ادا جان لیوا کیوں ہوتی ہے۔ وہ دوسری طرف کو منہ کر کے سوچ کر رہ گیا۔ عمر، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ کو مذاق میں بھی خود سے دور کرنا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سوسو کرتی دوبارہ اس کی پیٹھ سے سر ٹکا گئی۔ مرہا، بچی مت بنو اور پیچھے ہٹو۔ وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا خود اٹھ کر بیڈ پر گیا اور سر تک کمبل تان کر لیٹ گیا۔ اس کے مطابق اتنا سا حصہ بنتا تھا، ورنہ وہ دوبارہ باتوں میں آ کر خود کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ جبکہ مرہا صوفے پر بیٹھی اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر میں تشکر کے آنسو اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے رواں ہونے لگے۔
بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر غم کے بعد خوشی کا وعدہ اس مالک رب کی طرف سے ہیں جو ہر ذی روح سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوسرے دن بے حد مصروف رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح گھر کو بھول گیا تھا۔ ابھی رات کے آخری پہر حویلی کو لوٹا تھا۔ پوری حویلی ملک جیسے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی پہلی بار اس کو رات کے وقت دیکھے تو یقیناً دہشت زدہ ہو جائے۔ وہ اپنا کوٹ کندھے پر لٹکاتا ہوا آگے کی طرف چل دیا۔ آج تھکا دینے والا دن تھا، لیکن جو سب سے زیادہ تھکا دینے والی بات تھی وہ اپنی بہن کے منہ سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ تھے جو اس کا غرور ایک مرتبہ پھر مٹی میں ملا گئے تھے۔ آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرخ رنگ سے مشابہت رکھ رہی تھیں، جبکہ ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ پاؤں کی مدد سے دروازہ کھلا اور بغیر کسی کو تلاش کیے سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد واپس آیا تو واش روم کے سامنے اسے جاگتا دیکھ کر حیران ہوا، لیکن کچھ بھی کہے بغیر پانی کا ایک گلاس اپنے اندر اتارا۔ کمرہ دوسری حویلی کی طرح سیاہ نہیں تھا، وہاں لائٹ آن تھی۔ کھانا لاؤں؟ وہ پہلے ہی اتنا حیران تھا اسے چپ اور اس وقت تک جاگا بیٹھا دیکھ کر۔ اب تو کوئی خواب معلوم ہو رہا تھا جس میں اس کے دیر سے آنے پر بیوی انتظار میں ہو اور آتے ہی کھانا پیش کرے۔ لے آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا اور ایک مرتبہ پھر وہ اسے حیران کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ کہیں میرا آخری دن تو نہیں؟ 3-4 بار آنکھیں بند کر کے کھولی، لیکن منظر تھا کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج اتنے دن بعد اسے اپنا کمرہ دوبارہ کمرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ جب 10 منٹ تک واپس نہ آئی تو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیا ہو۔ کچن میں ہوتی بھی ایسی چیزیں ہیں۔ وہ چند سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اپنے بیڈ سے پھلانگ کر اترا اور چپل لیے بغیر ہی دروازے کی سمت بڑھا اور بھاگ کر کچن میں گیا۔ کمرے سے باہر آیا تو اس کی ماں عائشہ وہاں راہداری میں تسبیح لیے گھوم رہی تھی۔ امی، معروف کو دیکھا ہے آپ نے؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اوپر والے پورشن کے کچن سے باہر آیا۔ وہاں اسے نہ پا کر اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں دیکھا اسے۔ کیوں، کیا خیریت تو ہے؟ وہ بھی اپنا عمل چھوڑ کر پریشان نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، پانی لینے گئی تھی اس لیے پوچھا، وہ کہتا تیزی سے نیچے کی سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ نیچے کا حصہ بالکل سیاہی سے نہایا ہوا تھا، یہاں تک کہ کسی جگہ پر پڑی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کرتا کچن تک گیا۔ باہر سے کچھ انہونی کا احساس ہوا، کیونکہ کسی چیز کی جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی جان صحیح معنوں میں حلق تک آ گئی تھی۔ کچن کے اندر جھانکا تو وہاں دھواں پھیل چکا تھا۔ جلدی سے ساری لائٹس آن کر کے ایگزاسٹر کو آن کیا۔ ہائی فلیم پر پڑا سالن جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ معروف کھانستے ہوئے اسے پکارا جو وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آواز دو، کدھر ہو معروف، کہاں ہو؟ ساری طرف نظریں دوڑیں لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ فرش پر نظر گئی تو اس کا دوپٹہ جل رہا تھا جس کا تھوڑا سا حصہ ابھی باقی تھا۔ معروف دیکھو، تنگ نہیں کرو، کہاں ہو؟ اسے فکر ہوئی تھی۔ ہر گزرتے لمحے اس کے ڈر میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہلکی سی سسکی اس کے کانوں میں پڑی تو جلدی سے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ کچن کے دروازے کے پیچھے تھی، اس کا بازو وہاں سے نظر آ رہا تھا۔ جلدی سے اس کی طرف لپکا اور دروازے کے پیچھے سے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ پتہ ہے کیا حال ہوا تھا میرا؟ ڈر کے مارے وہ اپنے اندر چھپے وسوسوں کو غصے کی نظر کر گیا۔ اس کے دونوں کندھے ہاتھوں سے جکڑے اس کو اپنے مقابل کیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دل تو کرتا ہے اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں تم کو۔ اس کے پھر نہ کچھ بولنے پر وہ بھڑکا تھا۔ وہ آگ تھی۔ وہ سر جھکائے ہلکی سی آواز میں بولی، جبکہ آواز کافی بھاری ہو چکی تھی اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہو۔ غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مکے کی صورت دے مارا۔ معروف، اچھا سوری یار، ادھر دیکھو، ڈرو نہیں۔ وہ اس کا گال سہلاتا ہوا بولا، کیا ہوا؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ کچن کی اتنی بری حالت اور اوپر سے معروف اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی تھی تو عائشہ بیگم کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ موسیٰ، کیا مارا ہے تم نے اس معصوم لڑکی کو؟ وہ صدمے میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنے بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ موسیٰ، تمہارا باپ تو ایسا نہ تھا، تم کس پر چلے گئے؟ کیوں مجھے روز اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہو؟ مجھے اپنی تربیت پر، اپنے دودھ پر شرمندہ کر دیتے ہو تم۔ وہ روتے ہوئے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر بولی جا رہی تھی۔ کیا ہوا اگر وہ پاگل ہے؟ سارا دن دروازے کی اوٹ میں دیکھتی رہتی ہے، آج کا کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔
کہہ رہی تھی تمہارے ساتھ کھائے گی، لیکن اس غریب کو کیا پتا تھا کس جلاد سے واسطہ پڑ گیا ہے جو اپنے کیے کا غصہ، دوسروں کے کیے کا غصہ کمزور مردوں کی طرح بیوی پر اتارتا ہے۔ موسیٰ کو تو ان کو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنا کہاں بولتی تھی وہ، آج پتہ نہیں کیوں بولی جا رہی تھی۔ امی میں نے اسے نہیں مارا، ڈانٹ رہا تھا، وہ بتاتا ہوا اسے بازو میں بھرتا کچن سے باہر کی طرف گیا۔ اور یہ میری بیوی ہے، مجھے احساس نہیں ہوگا تو کسے ہوگا، غلط فہمیاں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پھر کھڑا ہوا اور ان کو کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، دیکھو موسیٰ، تمہاری بیوی نے مجھے صبح سے بہت تنگ کیا ہے، کوئی بات نہیں مان رہی۔ میرے کمرے میں آتے ہی عائشہ اپنے کمرے میں آتے ہی عائشہ اس کی شکایت لگانے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کمبل سر تک تانے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ کل سے وہ ڈر کی وجہ سے نہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی کوئی بات کر رہی تھی۔ موسیٰ فجر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ شاید بے ہوشی سے سیدھا نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی، اس لیے ماں کو کچھ ہدایت دیتا ہوا چلا گیا۔ وہاں بھی بار بار اس کی ڈری سہمی صورت آنکھوں کے سامنے آتی رہی تو جلدی سے واپس آ گیا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ رحاب یا دادی نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی اس کے سامنے ایسی۔ وہ اپنی ویسٹ کوٹ ہینگ کرتا بیڈ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، یہاں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اچھا کچھ لے کر آئیں کھانے کے لیے، پھر دیکھتا ہوں اس کو میں۔ اپنی ماں کی طرف آیا اور ان کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سموئے لہجے میں بولا تو خوشی سے عائشہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کہاں عادت تھی انہیں اس کے اس انداز کی۔ اچھا میں جاتی ہوں۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ موسیٰ اطمینان سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب چلی گئیں تو مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو کمبل میں واضح ہلچل تھی جو یکدم ساخت ہوئی۔ معروف اس نے کمبل اٹھایا تو وہ چوہے کی طرح آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف۔ کمبل کو ایک طرف کر کے لپٹے ہوئے وجود کو بالکل اپنے سامنے جگہ بنا کر بٹھا گیا۔ تب بھی اس نے آنکھیں واں نہیں کی تھیں جب پیچھے سے دروازہ کھلا اور عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آئی، لیکن سامنے موسیٰ کو معروف کے اتنے قریب دیکھ کر خود شرمندہ ہوئی اور جلدی سے ٹرے رکھ کر واپس ہوئی۔ امی آئیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں نا۔ وہ ان کے چہرے کے تاثرات سمجھتا ہوا جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو معروف نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور پوری جس سے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ امی مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، جلدی سے عائشہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تو موسیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور گہری نظروں سے معروف کو دیکھا۔ کہاں وہ اتنا ڈرتی تھی انسانوں سے اور کہاں وہ فراغت سے اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ کیا اب نظر لگاؤ گے میری بہو کو؟ موسیٰ کو لگا کسی نے کوئی طلسم پھونک دیا ہو، کوئی مسکراتا ہوا اتنا پیارا لگتا ہے۔ یہ اتفاق آج ہوا تھا؟ نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا، ہاں سچ یہ بولنے نہیں، میرا مطلب ہے آپ سے ڈرتی نہیں ہے کیوں؟ وہ مشکل سے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹائے اپنا دھیان عائشہ کی طرف کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں پہلی بار اتنا کنفیوز کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ایک ہفتے سے سارا دن میرے ساتھ ہے، تم بھی ٹائم اس کے ساتھ گزارو گے، یہ تم سے بھی نہیں ڈرے گی۔ اچھا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارو، میں نماز پڑھ لوں۔ اسے خود سے لگاتے ہوئے اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے محبت بھرے لمس کے ملتے ہی معروف نے آنکھیں واقعی دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کے انداز پر موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تو پرسکون ماحول میں جیسے ہر طرف تتلیاں گردش کرنے لگ گئی۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ ڈرتے نہیں ہیں؟ اس کے پیٹھ سلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے سب مارتے تھے، تم مجھے نہیں مارو گے نا؟ میں اچھے کام کروں گی، کبھی تنگ نہیں کروں گی، یا پھر بھی تم غصہ ہوگے؟ وہ جلدی سے اس کا کالر پکڑ کر اعتماد میں لیتے ہوئے بولنے لگی، اچھا آ جاؤ میرے ساتھ باتیں کیا کرو۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر صوفے تک لایا اور برابر بٹھا کر کھانا نکالنے لگا۔ ایک چمچ بھر کر اس کی طرف کیا، نہیں کھانا، مجھے گندے ہو تم مجھے مارتے ہو۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے، چاولوں سے بھرا چمچ پوری قوت سے نیچے مارا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ماہو میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ بھی جلدی سے کھڑا ہوا اور محبت سموئے لہجے میں بولا، نہیں مجھے مت مارنا، نہیں۔ موسیٰ کو اپنی طرف قدم اٹھاتا دیکھ کر پیچھے ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی، ساتھ میں خشک نین کٹوروں میں یکدم پانی بھر گیا۔ اچھا نہیں ماروں گا، وہ اسے اعتماد دلاتا ہوا آگے بڑھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی چیخیں اس کے قدم روک گئی۔ مجھے مارو گے؟ نہیں جاؤں گی میں باہر۔ وہ روتی ہوئی اس کے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، لیکن موسیٰ نے فوراً سے جا کر اسے اپنی پناہوں میں لیا۔ چیخوں کا وقفہ کم ہوا اور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور اب صرف وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے صرف شوہر کی محبت بدل سکتی ہے، شوہر کی محبت وہ جذبہ ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، معروف پر گرفت سخت ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں، ساری نفرتوں کو اپنی محبت سے مات دیں۔
میں نے ایک دن جذبات کی رو میں بہہ کر وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی تکلیف تم کو نہیں پہنچنے دوں گا، تمہارے ساتھ کی ہوئی ہر زیادتی کا حساب لوں گا، لیکن میں تمہیں اب اور نفرتوں میں نہیں رکھوں گا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، بالکل میرے خوابوں جیسا، جہاں صرف خوشیاں ہوں گی، تمہارے تک کسی کی غلط نگاہ پہنچنے کی سکت نہیں رکھے گی۔ تم ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، یہاں صرف خوشیوں کا بسیرا ہوگا۔ وہ محبت سے سینچ کر الفاظ اس کی سماعتوں تک پہنچا رہا تھا، جو سارے ڈر بھلائی صرف اس کے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی آواز کے، ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے جو کھلی ونڈو سے آ کر ایک ہوئے وجود سے ٹکرا رہے تھے، جس سے سردی کا احساس بڑھ رہا تھا، لیکن موسیٰ کا مضبوط حصار اسے سردی سے بچائے ہوئے تھا۔ ہلتے ہوئے کاٹن کی آواز ماحول کی سکوت میں خلل کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ کیا تم ساتھ دو گی مجھے میرے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے؟ میرے ہاتھ تھامو گی؟ ساری زندگی کے لیے وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا اس کا منتظر تھا، جو تسبب کا شکار تھی، کبھی اس کی طرف تو کبھی اس کی چوڑی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے اپنا مرمری ہاتھ اس کی کشادہ ہتھیلی پر رکھا تو وہی ہاتھ موسیٰ نے ہولے سے اپنے لبوں سے لگایا۔ دونوں کے چہرے مسکرائے تو زندگی یکدم مسکرائی۔ بے شک وہ رات دونوں کے ملاپ کی رات تھی، یہاں دو الگ سوچ کے، دو مختلف لہجوں والے افراد کا ملن ہوا تھا۔ آپ نے موسیٰ کو کھلی چھوٹ دے کر غلطی کی ہے۔ تیز تیز کمرے میں چکر لگاتی ہوئی دادی صاحب کو سخت الفاظ سے تنبیہ کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ نفس کا اتنا کچا نکلے گا، ورنہ اس گندگی کے ڈھیر کے پاس نہ جانے دیتی۔ وہ اپنا سر پکڑے خود پریشان تھی۔ اب دیکھتی جائیں، آج اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے موسیٰ کو، کل کو بچہ ہوگا اور موسیٰ زن مرید انسان ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا آپ کے کہنے پر اپنی بیوی یا بچے کو چھوڑے گا۔ اس کے خرافاتی دماغ میں بہت آگے کی سوچ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سکون ایک لمحے کو نہ تھا۔ نہیں، وہ جانتا ہے ہمارے ہاں وراثت صرف اور صرف خاندانی اولاد کے حصے میں ہی آتی ہے، ورنہ تمہاری دوسری ماں کی طرح ہی ہوتا ہے، جیسے تیرا ستیلا بھائی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، موسیٰ کی اولاد بھی ایسی ہی ایک ایک نوالے کے لیے ترسے گی۔ انہوں نے سوچوں کی کڑیاں ملائیں اور ان کا جال اس کے سامنے رکھا۔ کم از کم اس وقت ان خبیثوں کا نام لے کر میرا موڈ خراب نہیں کریں، اور میں بتا رہی ہوں، اگر موسیٰ کی اولاد اس عورت سے ہوئی تو میں مار دوں گی۔ وہ کہاں چاہتی تھی کہ جائیداد میں کوئی اور حصہ دار آئے؟ پہلے اس کی ماں نے وراثت کے صحیح حقدار کو دربدر کر دیا، اور اب اس کی باری تھی۔ جب سے نوکرانی نے آ کر بتایا تھا کہ موسیٰ کی ماں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آئی ہے، اور آج کمرے سے کوئی چیخ و پکار باہر تک نہیں آئی، تب سے رحاب جلے پاؤں کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تم اتنا آگے کیوں جا رہی ہو؟ سارا دن موسیٰ گھر ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی اس قابل ہے کہ اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکے۔ تم صبح تک انتظار کرو، میں دیکھوں گی۔ اگر سچ میں موسیٰ نے اس گندگی کے ڈھیر کو اپنے رنگ میں رنگا ہوا تو بات کا انتظار کرنے سے پہلے ہی اس لڑکی کی لگامیں کھینچ دوں گی۔ ویسے مجھے امید ہے ملازمہ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہاں وہ، کہاں موسیٰ، زمین آسمان جتنا فرق ہے دونوں میں۔ وہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ مت بھولیں کہ وہ پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے، اور خوبصورت عورت ہمیشہ سے مرد کی کمزوری رہی ہے دادی صاحب۔ وہ ان کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی مجھ سے، صبح ہی اس لڑکی کو واپس اس کے ٹھکانے پر بھیجوں گی۔ نہیں، وہاں موسیٰ پہنچ جائے گا، کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی اپنا پلان تشکیل دے رہی تھی، ایک بار پھر دلوں میں دوریاں لانے کے لیے، اپنوں کو دور کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ پرندوں کے مختلف آوازوں سے نیند میں خلل پڑا تو نیند سے بجھل پلکیں اٹھا کر کلاک کی طرف دیکھا جو صبح کے 10 بجا رہی تھی، پھر مسکرا کر اپنے پہلو میں دیکھا، یہاں معصوم سی لڑکی اس کے سینے پر قبضہ جمائے سو رہی تھی۔ اس کے بالوں کے لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے دل سے مسکرایا، گویا آج اس کا دن تھا۔ اپنی محبت جو چند دن میں اس کی رگ رگ میں سرایت کر گئی تھی، اسے پا لیا تھا۔ خود کو وہ خوش قسمت مرد تصور کر رہا تھا جس نے نکاح کی ڈور تھام کر محبت کو پروان چڑھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، جیسے ساری دنیا کو اپنے نام کر لیا ہو۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک پاگل کی ہمراہی میں تھا، لیکن اسے لگتا تھا اس لڑکی کا حسن اسے پاگل کر دے گا۔ کھڑک کھڑک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو موسیٰ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آنے والے پر انتہا کا غصہ آیا، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ نرمی سے اسے خود سے الگ کر کے تکیے پر اس کا سر رکھا، جو ہر بار کی طرح مردوں سے شرط لگا کر سو رہی تھی، پھر محبت بھرے لمس اس کے ماتھے پر چھوڑے۔ دوسری طرف وہ نیند میں بھی مسکرائی۔ سردی کے پیش نظر کمبل اچھی طرح اڑا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازے تک گیا۔ اتنی صبح کون ہے؟ سامنے رحاب کو دیکھ کر اچھا خاصا بدمزہ ہوا۔ وہ دادی صاحب بلا رہی ہیں، سوچتے ہوئے
الفاظ بول کر جلدی سے دروازے کی اور میں دیکھا تو سامنے بیڈ پر پڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر ماتھا ٹھنکا۔ آ جاؤں گا ابھی فریش ہو کر، کہتا ہوا اس کی اگلی بات سنے بغیر ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ پیر پڑکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے میڈم۔ فریش ہو کر واپس آیا تو ابھی بھی اسے بستر میں گھسے پایا، کمبل اتار کر اس کی زور کی میچی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے دوبارہ 1 سیکنڈ میں کمبل واپس سر تک تان لیا تھا۔ موسیٰ نے دوبارہ کمبل اٹھا کر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھی تو مقابل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کیسے بتاتی اسے اٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا شرم آ رہی ہے؟ وہ سوچنے کے انداز میں اس کا ہاتھوں میں چھپا چہرہ دیکھ کر بولا تو معروف نے پوری قوت سے ہاں میں سر ہلایا تو اس کی جلد بازی پر ایک جاندار کہ کہاں کمرے میں گونجا۔ عجیب ہو، بلکہ بہت عجیب ہو، ہنستے ہوئے بآواز بولا۔ اس کو لگا اس کا مذاق بنایا گیا ہے۔ غصے سے کمبل اتارا اور پھینکا، پھر دوپٹہ سر پر اوڑھ کر کرتی واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں واپس آئی تو اسی سوٹ میں تھی، بس چہرہ نکھرا سا تھا اور پھول کی طرح کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ نہیں، اسے دیکھے بغیر بولی اور شیشے کے سامنے آئی۔ بال گیلے ہونے کی وجہ سے الجھے ہوئے تھے، آسانی سے گیلے ہونے کی وجہ سے سلجھ سکتے تھے۔ ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، نہ کپڑے نہ دوپٹہ، لیکن پھر بھی وہ کل کی نسبت خوبصورت دکھ رہی تھی۔ وہ اچھا خاصا شرمندہ ہوا، اپنی ذمہ داریوں کو کتنی آسانی سے بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے پاس آ کر اس پر اور خود پر اسپرے کی اور اپنے بالوں کو گیلے ہی باندھ چکی تھی۔ ہم باہر جا رہے ہیں، مطلب ناشتہ سب کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن ایک بات، کسی سے ڈرنے کی، کسی کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اشاروں سے پکڑ کر آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ یہاں شرم سے پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ میں باہر نہیں جاؤں گی، دورے نہ پڑنے لگ جائیں اور وہ شوہر جس کے نام سب کچھ کر چکی تھی دوبارہ پھر سے اس کو پاگل ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہ دے۔ وہ ڈر رہی تھی۔ میں ہوں نا، کیا میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگے گا؟ وہ سنجیدہ سا ہو کر بولا تو معروف نے جلدی سے نام میں سر ہلایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گیلے بال کھول کر پشت پر چھوڑ دیے۔ دیکھ لیا آپ نے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ مہارانی بنی اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی روحاب مسلسل اپنا غصہ بول بول کر نکال رہی تھی۔ کرتی ہوں میں کچھ، تم اپنا غصہ سنبھالو، وہ آئے گا ناشتے پر تو کرتی ہوں بات، وہ بول رہی تھی جب روحاب کی نظروں کا زاویہ تبدیل ہوا۔ وہ بھی اسی جانب دیکھنے لگی۔ سیڑھیوں سے معروف موسیٰ کا ہاتھ تھامے ہوئے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ دوسری طرف ان دونوں کو آگ لگا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو موسیٰ؟ کیا بھول گئے ہماری روایت؟ موسیٰ کو معروف کے لیے چیئر کھینچتے دیکھ کر ایک ہی جست میں دادی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور خطرناک تاثرات سے بولی۔ پیچھے کی طرف بنے ہوئے کچن میں کام کرتی عائشہ بیگم کے ہاتھ ایک مرتبہ کانپے۔ ایک نظر سامنے ڈالی تو معروف کا نکھرا سا روپ ان کے چہرے پر اطمینان لے آیا۔ کون سی روایات دادی صاحب؟ وہ انجان بنا معروف کو بٹھا کر خود اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ دونوں ابھی کھڑی ہی تھیں۔ یہی کہ تمہارے ساتھ صرف اور صرف خاندانی بہو ہی اس کرسی پر بیٹھ سکتی ہے۔ وہ غصے سے معروف کی طرف آئی تو موسیٰ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بیوی کو۔ اگر موسیٰ آگے نہ ہوتا تو یقیناً وہ اب تک معروف کو چیئر سے نیچے پھینک چکی ہوتی، لیکن اس کا مضبوط جسم ڈھال بن چکا تھا۔ معروف جلدی سے کھڑی ہو کر موسیٰ کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک ہاتھ سے اس کا قمیص کا کالر جکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ موسیٰ، کس لہجے میں بات کر رہے ہو اور کیوں بھول گئے ہو کہ یہ گن کی پوٹلی ہمارے بیچ نہیں بیٹھ سکتی؟ یہاں ایک اونچے گھرانے کی ہم جیسے حسب و نسب والی بہو ہی بیٹھے گی۔ وہ اپنی بلند آواز سے اور گرج سے بول رہی تھی۔ کہاں برداشت ہو رہی تھی انہیں وہ لڑکی اپنے برابر بیٹھی ہوئی؟ آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، لیکن آئندہ اگر اس گھر میں سے کسی نے بھی میری بیوی کو غربت یا گندگی کا طعنہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہتا معروف کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری طرح ہی کرتا تھا تمہارا باپ بھی۔ اب دیکھ لو اپنی ماں کو کیسے اپنے بیٹے کی ہی عزت اچھال دی۔ بیٹی کو کسی کے ساتھ بھگا کر ان کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو بات اس کی ماں کی طرف لے آئی۔ میری ماں پاکیزہ ہے، بہن بھی، اور جنہوں نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیا جلد ہی ان کو اس کی سزا بھی دوں گا اور بتا بھی دوں گا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں کے ساتھ موسیٰ ظریف کیسے پیش آتا ہے۔ اس کی بات سے دادی اور روحاب کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ موسیٰ ان کے سامنے ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے معروف کو ناشتہ کروا رہا تھا، جبکہ اس کا چہرہ گلنار ہو چکا تھا۔ سب کی موجودگی میں موسیٰ نے یہ حرکت سب پہ اس کی اہمیت جتانے کے لیے کی تھی، لیکن اس کے لمس، اس کی خوشبو آج سارے ڈر ختم کیے ہوئے تھی۔ وہ شخص اس کے اعصاب پر پوری طرح بھاری تھا۔
اس کی احساس محرومی کہیں دور جا چھپی تھی، بس اسے اپنا آپ پہلی بار معلوم ہو رہا تھا، جبکہ دوسرے نفوس کے نہ کوئی سکن تھے۔ اب مشکل ظاہری طور پر ناشتے میں مصروف تھی، لیکن توجہ کہیں اور تھی۔ اور دوسری بات، میری غیر موجودگی میں کوئی بھی میرے کمرے میں یا میری بیوی کے پاس نہیں جائے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ معروف کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ کدھر جا رہے ہو اب اتنی صبح صبح؟ پیچھے سے دادی نے پوچھا۔ معروف بھی بے خبر تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر پھر بھی اس کی پیروی میں تھی۔ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ ہے اہمیت آپ کی، اس کے سامنے ہمیں دو کوڑی کا کر کے چلا گیا اور آپ راستہ دیکھتی رہ گئی، کیسے وہ ہمارے سامنے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اہمیت دے رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی روحا پھٹ پڑی۔ کہاں برداشت تھا اسے یہ سب؟ اپنی ناقدری تو تمہاری عقل تب کہاں تھی جب وہ نکاح کر رہا تھا؟ تم نے سوچنا تھا نا یہ سب۔ آج دیکھو نئی نئی بیوی ملی ہے، کیسے بھول گیا ہے۔ ان کے تو سارے بھرم ٹوٹ گئے تھے۔ یہاں ان کو امید تھی کہ موسیٰ ایک بول پر اس لڑکی کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا، اور کہاں موسیٰ ان کی بات سننے کا رواداد نہیں تھا۔ ہو گئی تھی غلطی ہوئی مجھ سے، مانتی ہوں، لیکن آپ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں۔ اس نے پاگل بن کر ہمیں پاگل بنایا ہے۔ کون سی ایسی بیماری ہے جو ایک ہی رات میں رخصت ہو جاتی ہے؟ پہلے تو کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، کیسے انسانوں سے ڈر لگتا تھا اسے، اور آج دیکھیں کیسے ہمارے منہ پر ایک قسم کا تماچا مار کر گئی ہے۔ روحاب کا وہم ابھی بھی وہیں پر تھا۔